یہ آج مدرسے میں میری آمد ہوئی اور یہاں کا نظام میں نے دیکھا، بچوں کا پروگرام ہوا وہ بھی میں نے سنا، اور مجھے یہاں کی تعلیم اور تربیت کا اندازہ ہوا کہ اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے بچوں کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا خاص طور سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ موجود دور میں جو والدین بچوں کی تربیت اور تعلیم پر جو عدم توجہی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا آپ کی اپیل ہے؟ ان کے لیے تو میں نے پوری تفصیل سے بات رکھ دی ہے۔ ان کی وہ اہم ذمہ داری ہے، اور اولاد کے بے راہ رو ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب والدین کا اپنی اولاد کی تربیت کی طرف سے بے توجہی برتنا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے، اور آج کے اس دور میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مسلم بچوں کا جو ارتداد کا جو مسئلہ چل رہا ہے، پیرنٹس سے والدین سے کیا آپ کی اپیل ہے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ اول تو آپ اپنا فرض ادا کیجئے، اولاد کا جو حق ہے تربیت پانے کا والدین سے، اس کو پورا کیجئے۔ اپنی اولاد کے اوپر نگرانی رکھیے، وہ کہاں جا رہی ہے، کن صحبتوں میں رہ رہی ہے، اس کا خیال رکھیے، اور اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اپنا رشتہ بھی اللہ سے جوڑیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اور ان کے ایمان کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کیجئے۔ اصل تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن پیرنٹ اصل تعلیم پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، دینی تعلیم کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے، اور عصری تعلیم کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ اس دنیا میں عصری تعلیم کے بغیر بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور دینی تعلیم کی ضرورت تو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس لیے اہمیت دونوں کی ہے، اور ہماری قوم کو اور ملت کو دونوں تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اور جمعیت علماء کا یہ سوچنا ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے پورے ملک میں اپنے مدارس بنائے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکولیں بنائیں، اپنے کالج بنائیں، اور تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ جو قوم تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو پرفتن دور چل رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا آپ کی میسج ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو میں نے پیغام دے دیا کہ انہیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ آج کی اس دنیا میں علم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور وہی قوم جو ہے کامیابی کی منزلیں طے کر سکتی ہے جو علم کے میدان میں آگے ہوگی۔ آج بتاریخ 12 جنوری 2025 مدرسہ جامعہ انوار العلوم سلطان ٹیپو روڈ، یہاں پر ایک ادارہ قائم ہوا 3 سال پہلے۔ بے یار و مددگار ادارہ بے سر سامانی کے عالم میں حافظ صادق صاحب نے اس کو قائم کیے، اور ہم 2 سال پہلے یہاں پر آئے تھے۔ مولانا ابرار صاحب حیدرآباد والے، مفتی خلیل الرحمان صاحب کا ایک پروگرام ہوا تھا جو ٹین شرٹ کی شکل میں ادارہ تھا۔ ابھی آنے کے بعد دیکھنے کے بعد آنکھیں دھوکہ کھائی، اور دل کو یقین نہیں ہوا کہ یہ ایسا کیسا یہ ادارہ فلک بوس عمارت یہاں پر بن گئی۔ ماشاءاللہ یہ حافظ صادق صاحب، ان کی انتھک محنت، ان کی کوشش ہے، اور خاص کر حضرت مولانا ایوب صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم، ان کی بھی بہت خاص دعائیں اس مرکز بنانے میں شامل حال رہی، اور 2 مہینے پہلے ہی اس مرکز کا جو ہے افتتاح ہوا۔ ماشاءاللہ طلباء کی تعداد دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور آنند فن پروگرام منعقد ہوا۔ حافظ رفیق صاحب کے پاس پروگرام تھا دوپہر میں، اور ان دونوں صاحبین کو بہت کم وقت ملا، لیکن کم وقت میں ماشاءاللہ انہوں نے پروگرام سجایا، سنوارا، اور مدرسے میں کافی طلباء دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ تقریباً 70-80 کے اوپر طلباء، 100 کے اوپر طلباء نظر آئے۔ مولانا حلیم اللہ صاحب بمبئی تشریف لائے، اور قاری اور عبدالرشید صاحب، مولانا سہیل صاحب اور مولانا عیسیٰ صاحب جانا تشریف لائے، ان کے خطابات ہوئے، اور جتنے علماء کرام یہاں پر ہے سب کی سوال پوچھی کی ماشاءاللہ۔ کھانے کا نظم بڑا اچھا رہا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، اور دل سے دعائیں نکلی اللہ اس ادارے کو پھلے پھلائے اور خود ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج بتاریخ 12 جنوری 11 رجب المرجب نیا مجاہد پیٹ مدرسہ انوار العلوم بعد نماز مغرب دارالعلوم کے طلباء
کا سالانہ اجلاس تعلیم مظاہرہ ایک خوش نصیب طالب علم حفظ قرآن کریم کی تکمیل اور سند سے نوازا گیا۔ اس مبارک موقع پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت العلماء کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب ان کی صدارت میں 2-2.5 گھنٹے سالانہ اجلاس ہوا۔ علماء کرام جمع غفیر میں یہاں موجود رہے اور مدرسہ حاضہ کے ناظم مولانا صادق صاحب پر جی ان کے اخلاص سے انشاءاللہ مدرسہ دین دنیا چوگنی ترقی کرے گا۔ ہم تمام کی یہی دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مدرسے کو ہر طرح سے آفت سماوی عرضی سے حفاظت فرماتے ہوئے مدرسے کو بھرپور کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ الحمدللہ آج بروز اتوار 12 جنوری کو یہاں جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ٹیپو سلطان کارنل لاتور روڈ دھنے گاؤں میں سالانہ اجلاس و تکمیل حفظ قرآن اور مسجد تقویٰ کا تعمیری و توسیع و جدید عمارت کا سنگ بنیاد حضرت مولانا مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک سے ہوا ہے، اور ہم تمام ہی اہلیان اسلام کا اور جو احباب یہاں پر آئے ان کا دل سے اور دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس ادارے کے اجلاس میں بھی آئے اور اس ادارے کو اور مسجد کو دامِ درہم سخن تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ السلام علیکم۔